دادی کے نام سے یہ مشہور ہے کنڈر جو ہم پشتوں میں یا انکوں میں ہے کہ جہاں ویران جگہ یہ ادھر کنڈرات آلریڈی تھے تو کنڈر تھا. اور پھر یہ اسی سے ٹائم ٹو ٹائم برٹش ٹائم سے لے کر مختلف ٹائم پہ اس سے مختلف قسم کی انٹیکوٹیز رپورٹڈ اس سائٹ سے. تو اسی پہ بیس پہ ہم نے بھی وہ دیکھ لیا کئی دفعہ. ہمارے پاس بھی کچھ کوشچن ذہن میں تھے. ایک تو یہ کوشچن تھا کہ اس کی تعین بھی نہیں. کچھ اٹیمپٹ پہلے بھی ہزارہ یونیورسٹی نے کیا تھا لیکن وہ بھی کچھ فروٹفل ریزلٹس ان سینس نہیں آئے کیونکہ ابھی تک وہ پبلش نہیں. پھر ہم نے اس کے لیے فنڈنگ اور یہ چیزیں دیکھ کے یہاں پہ ہم نے پھر سائٹ سلیکشن کی کیونکہ سارا پرائیویٹ لینڈ ہے تو پھر وہ مالک کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرنا تھا. وہ بھی ہو گیا. تو اسی کے بعد جب ہم نے کام شروع کیا تو ہمارے ذہن میں جو کوسچنس تھے تو اسی کے مطابق یہ سائٹ کافی فروٹفل بھی رہا, پروٹیکٹڈ بھی رہا. یہاں پہ آپ نے یہ ڈیپ ٹرینچ دیکھ لیا. یہ ہمیں 5 مختلف ادوار بتا رہے ہیں. بالکل. اور اس میں بڑی وہ کنٹینیوٹی آ رہی ہے کیونکہ یہ ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا میں جو آکوپیشن رہی پہلے وہ گریک کی یونانی آ گئے جو کہ انڈو گریک کے نام سے جانے جاتے ہیں. وہی انڈو گریک پیریڈ کے ہمیں انٹیکسائٹ بہت کم ملتے ہیں. جس طرح یہ ٹیکسلا میں سرکہ پہ پشاور ویلی میں جو کہ سیکنڈ سٹی تھی پشکلاوتی کا اور سیکنڈ وہ دارالخلافہ تھا اس کا گندھارا کا شیخا ڈیری وہ سائٹ تھا جو کہ وہ 62 میں دانی صاحب نے وہ ایکسکیویٹ کیا تھا. اور یہ سائٹ اسی طرح یا اس سے اچھا پوٹینشیل سائٹ ہے کیونکہ یہاں پہ بالکل ہر لیول پہ ایک کنٹینیوٹی ہمیں وہ نظر آ رہی ہے. انڈو گریک آ گئے وہ آباد ہوئے. ان کا زمانہ تقریباً آج سے کوئی 2600 سے لے کر 2800 جو اس کے چیزیں ملے جو وہ کنفرم کر رہے ہیں اس کی ڈیٹس اس کے جو دور تھا. اس کے بعد پھر جب اس کی یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں یا ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے انڈو گریک کی تو تاریخ میں ایک وہ آتا ہے. ہم اس کو تاریخ میں سیٹو پارکینس کے نام سے وہ چاہتے ہیں. 2 قبائل تھے لیکن یہ بہت جڑے ہوئے آئے تھے تو سیٹو پارکین کے نام سے جانے جاتے تو ایرانین تھے. لیکن یہ جو سیتینس الگ تھے پارکینس الگ تھے. تو انڈو گریک کے بعد جو آئے تھے وہ پارکینس تھے. پارکینس کے بعد یہ سیتینس آئے تھے ایرانین تھے. تو ہمیں پارکین پیریڈ کے یہاں پہ بہت اچھے شواہد ملے. اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پرشیا میں اور ادھر یہ بیڈس کا بہت اچھا وہ کاروبار اور وہ چیزیں بنتے ہیں. تو سیم اس کی کنفرمیشن ہمیں یہ ہوئی کہ یہاں پہ ہمیں بہت اچھا ورکشاپ ایریا ان کا ملا مختلف بیڈس کا. اس میں بیڈ بھی ملے اس کے ایون ان کے کچھ اوزار بھی ملے جو اسے وہ بناتے تھے نا. اچھا یہ جو آپ کی ایکسکیویشن یہاں پہ شروع ہوئی ہے تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ کتنے عرصے میں آپ نے یہ تقریباً ہمیں 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے سے. تو ہم نے ابھی فزیکلی جو اس کی ڈگنگ تھی ہمیں جو کوشچن تھے وہ پورے ہو کے ہم نے تو وہ سٹاپ کر دی. ابھی ہمیں اس کی جو باقی اس سے چیزیں پیپر پہ لانا ہے اس کی ڈرائنگز بنوانا ہے اس کی ڈیٹیل فوٹوگرافی کرنے ہیں تو ہم 2-4 دن اسی پہ وہ ہوں گے. اور اس کے بعد پھر اس کو کیونکہ پرائیویٹ لینڈ ہے تو اس کو فیلنگ کر کے وہ مالک کے حوالے کریں گے اور اس کے ساتھ جو قلم کا قصہ ہے وہ اس کو دے دیں گے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب جس طرح بھی آپ سارا اپنا پروجیکٹ اپنا وائنڈ اپ کر دیں گے تو فیوچر میں اس کو آپ دوبارہ کیسے شروع کریں گے؟ دوبارہ شروع کرنا تو اس کا بہت آسان ہے. ابھی تو یہ چیز پیپر پہ آ گیا. اس کی پراپر ٹوپوگرافک شیٹ بن گئی. یہ پن پوائنٹ ہو گئی کہ کہاں کہاں پہ اس کی کھدائی ہو چکی ہے. اور یہاں پہ وہ پراپر کھدائی کا طریقہ کار بھی یہ ہے دنیا میں کہ آپ نے جس سائٹ پہ کام کرنا ہے کسی کے بعد جس طرح آپ میرے خیال میں نہیں آئے تھے جواد صاحب آئے تھے ہم نے یہ زرڈیری میں کام کیا. زرڈیری میں پہلے جیپنیز نے کام کیا تھا. ہم نے جیپنیز کی پلان کو اٹھا کے اسی پلان میں ہم نے جو اپنی کوشچن کے مطابق جگہ سلیکٹ کر کے اسی پلان کو ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا. اگر ہمارے بعد بھی کوئی آتا ہے اس میں کام کر دے کیونکہ یہ تو دنیائی کام ہے اس میں تو ہر پیار نہیں ہے. کوئی بھی بندہ آئے گا وہ اس کے پاس اپنے کوشچن ہوگا اور اسی کے مطابق چیزوں کو آگے چلائے گا. کیونکہ ایکسکیویشن خود بھی ایک ڈسٹرکشن ہے جو ہم کر رہے ہیں. کیونکہ ہم تو ایک چیز کو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن 10 چیزیں اس کے ساتھ اور بھی خراب ہوں گی. ہم تو اپنی کوشچن کے مطابق آتے ہیں. ہم سے کے بعد ہو سکتے کوئی لوگ آتے ہیں اس کے ساتھ ہم سے زیادہ
क्वेश्चन वो हो और वो, क्योंकि क्योंकि एक्सकेवेशन के लिए आपके पास एक क्वेश्चन होनी चाहिए, वो क्वेश्चन ऐसा हो कि वो आपके किसी और सोर्स से हल ना हो, आपके लिटरेरी सोर्स से, आपकी किसी और उसको डाइट पे डालते हैं, उसके बाद उसको कुछ ये सिरप और टैबलेट्स उसी पे, फिर इंजेक्टेबल पे, जब इससे भी नहीं होता फिर आपस में मशावरत करते हैं कि जी आपका मसला ऐसा है कि हमने इधर एक कट लगाना होगा, कि वही वो कट लगाना था, क्योंकि अगर किसी तो कट लगाने के साथ तो एक मसला हल होता है, तो उसके साथ तो बहुत सारे टिबिज भी होते हैं ना। कैसा एक आखिरी सवाल जी, इस गुफ्तगू को हम वाइंड अप करते हैं। अभी जितना हिस्सा आपने एक्सकवेशन के बाद आपने दरियाफ्त किए, तो जो सूरत हाल आपके सामने आई है, तो उसमें वो सोसाइटी का कौन सा हिस्सा आपने तलाश किया, इसमें मजहबी हवाले से, समाजी हवाले से, जैसे हम कहते हैं कि मजहबी हवाले से तो हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ उसकी रेजिडेंशियल एरिया है, अच्छा, कुछ जगह उसकी वर्किंग एरिया थी जो वर्कशॉप्स थे, अच्छा वर्कशॉप, हाँ, और कुछ उसमें ऐसा एरिया है जो उसकी वर्शिप की थी, और वर्शिप वाला हिस्सा जो हमें वो कंफर्म हो रहे हैं वो भी बुद्धिस्ट टाइम की हो रही है, अभी जो मौजूदा शवाहिद से हमें वो मिल रहे हैं, जो कि इस एरिया में ज़्यादातर या तो बहुत कम स्कल्पचर स्टोन के बने हैं, या वो चूने के बनते थे, स्टको के, या उसमें कुछ बनते थे क्ले के, जो कि क्ले के अपने वो एक टेक्निक से बनते थे, जो कि वो बामाला में भी मिलते हैं, वो हमें कुछ फ्रेगमेंट्री उसकी वो मिली है ये जरडीरी में भी, मतलब मेटल इधर भी ना, मेटल का बहुत कम, क्योंकि मेटल को सिर्फ हुक के साथ उसको वो करना था, मेटल का इस्तेमाल तो बहुत बाद में इधर फिर इंडोशाई पीरियड में कुछ ये ब्रास और इसकी चीज़ें आ गई जो कि वो मुर्गियों से बनवाने थे। आपकी वजह से थैंक यू सर, हमें बड़ी मालूमात भी मिल गई, और मेरे ख्याल में हज़ारा में बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये बातें थी कि यहाँ पर जो आसार हैं तो उसकी दरियाफ्त की वजह से बड़ा कम काम हो रहा है, लेकिन जब से आप हज़ारा यूनिवर्सिटी में आए हैं तो आपके आने की वजह से जिस तरह वहाँ तहकीक के काम को बड़ा फ़रोग मिला, उस तरह जो अमली तहकीक है इस काम को भी आपने आगे बढ़ाया। रिसर्च का काम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को नकल नहीं करते सही है, तो हम मखलूक है और हमारा 2 डायमेंशनल अप्रोच है, सही है, बिल्कुल, तो इसीलिए दुनियाई काम टीम वर्क है कि सब लोग इकट्ठे होगी तो उससे वो कुछ वो बनेगा, सही है, बस अपने हिस्से की जितना है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करें, क्यों हमने हज़ारा का पूरा सर्वे करके उसकी आर्कियोलॉजिकल मैप बनवा दी, जो अनपब्लिश एरियाज थी वो पब्लिश करवा दी, बहुत बड़ा काम है, और अभी भी उसमें वो लगे हम सेकंड फेज में, इन अ सेंस कि हम उसमें जहाँ जहाँ भी जो रिसर्च क्वेश्चंस हमारे साथ है तो उसी को हम जितना भी वो एक्सपोज कर सकते हैं कि उसके मुताबिक कर लें, क्योंकि हज़ारा की बहुत रिच आर्कियोलॉजी